بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ سبحان اللہ۔ فضائل قرآن کے حوالے سے ہماری حدیث نمبر ہے 9۔ اللہ، جس چیز کی فضیلت سامنے ہوگی، فضائل سامنے ہوں گے، نفع نقصان فائدہ سامنے ہوگا، نفع اور فائدہ، کسی کی نقصان ہو تو بچنا ہے بندہ، اور فائدہ نفع سامنے ہو تو بندہ شوق کرتا ہے، محبت شوق کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے جی۔ حدیث پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه۔ ماشاءاللہ، فضائل قرآن، حفظ قرآن، حافظ قرآن کے لیے کتنی بڑی فضیلت والی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خوب سمجھ لیں آپ لوگ، آپ کے سامنے حدیث ہے عبداللہ بن عمر۔ ٹھیک ہے جی۔ عمرو نہیں پڑھنا، واو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ واو پڑھ جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو عمر یا عمر صحابہ ہیں، ان کے درمیان تھوڑا سا فرق کرنے کے لیے واو آتا ہے۔ واو آئے گا تو عمر پڑھیں گے، عمر۔ ٹھیک ہے جی، عمر واو پڑھ نہیں جائے گا، بلکہ عمر پڑھیں گے، عمرو نہیں پڑھیں گے یا عمرو وغیرہ، کیونکہ یہ نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جاوے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ بہشت کیسے بولتے ہیں؟ جنت۔ جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ کس طرح؟ ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ سے، نرمی سے، ترتیل سے۔ ترتیل ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کو بولتے ہیں، یعنی کہ عما یتساءلون عن النبأ اس طرح نہیں پڑھنا بھئی یہ کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بس تیرا رتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جاوے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت یعنی جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بس تیرا رتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بول سکتے ہیں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ صاحب القرآن سے بظاہر حافظ مراد ہے، اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ فضیلت حافظ ہی کے لیے ہے، نادرہ خواہ اس میں داخل نہیں۔ یعنی دیکھ کر جو ہم اکثر طلباء پڑھنے والے ہیں ان کے لیے حدیث نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے جی،
اول اس وجہ سے کہ صاحب قرآن کا لفظ بھی اس طرف مشیر ہے، اشارہ کنندہ ہے، اشارہ کر رہا ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ مسند احمد کی روایت میں ہے حتیٰ یقرأ شیئا معہ، یہاں تک کہ پڑھے جو کچھ قرآن شریف اس کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جتنا قرآن اس نے یاد کیا اس کے ساتھ ہے، یعنی اس کے دماغ میں دل میں حفظ ہے، وہ پڑھے۔ یہ لفظ اس امر میں زیادہ ظاہر ہے کہ اس سے حافظ مراد ہے، اگرچہ محتمل، ٹھیک ہے جی، گنجائش اور شامل وہ نادرہ خواہ بھی ہیں، یعنی ان نادرہ خواہ کی بھی اس میں ایک تھوڑی گنجائش ہے جو قرآن شریف بہت کثرت کے ساتھ پڑھتا ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایسے بھی نادرہ خواہ ہیں جو حافظ نہیں کرتے، لیکن اتنا زیادہ ماشاءاللہ نادرہ دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ ہماری مسجد میں ہیں ماشاءاللہ بہت سارے مؤذن ہیں، ماسٹر صاحب ہیں، یا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے غیر حافظ ہوتے ہیں، قرآن کے دل دادہ گرویدہ ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں کہ پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، 10 پارے پڑھ لیتے ہیں، 5 رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، 10 قرآن، 10 5 تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں کیا ہیں، شامل ہو سکتے ہیں۔ مرقات میں لکھا ہے کہ وہ پڑھنے والا مراد نہیں جس کو قرآن لعنت کرتا ہو۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کرتا ہے۔ یہ آپ نے پچھلی حدیث کے جو تحت بھی سنا پڑھا، اس کی تفصیل آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے اگر کسی شخص کے عقائد وغیرہ درست نہ ہوں تو قرآن شریف کے پڑھنے سے اس کی مقبولیت پر استدلال نہیں ہو سکتا، ثبوت اور دلیل نہیں لائی جا سکتی، اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، حدیث کو ہی نہیں مانتا وہ۔ سمجھ آئی؟ خوارج کے بارے میں بکثرت اس قسم کی احادیث وارد ہوئی ہیں، یعنی ایک فرقہ ہے خوارج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ الحمدللہ بولے، یرحمک اللہ بولے۔ ترتیل سے تلاوت کرنا، ترتیل کے متعلق شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ ترتیل لغت میں صاف اور واضح طور سے پڑھنے کو کہتے ہیں، یعنی قرآن صاف اور واضح طور سے پڑھنے کو کہتے ہیں، اور شرع شریف میں کئی چیز کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں۔ اول حرفوں کو صحیح نکالنا، یعنی اپنے مخرج سے پڑھنا تاکہ طا کی جگہ تا اور ضاد کی جگہ ضا نہ نکلے۔ دوسرے وقوف کی جگہ پر اچھی طرح سے ٹھہرنا، وقف، ٹھیک ہے جی، جیسے ہم بتاتے تھے وقف کرنا، یہاں کرنا وہاں نہ کرنا، تاکہ وصل اور قطع کلام کا بے محل نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملانا۔ آپ کو پتہ ہے ہم کہتے ہیں یہاں پہ آپ ملا کے پڑھیں، وصل اس کو بولتے ہیں۔ اور قطع کلام ختم کرنا، یعنی وقف جہاں پہ اسٹاپ ہوتا ہے، آیت ختم ہوتی ہے، وہاں قطع کلام کا بے محل نہ ہو جائے، بے موقع نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، وقف اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ بات آدھی مکس نہ ہو جائے، سمجھ آئی؟ اسی لیے بہت ساری جب وقف کی وہ تفصیلات آپ کو پتہ ہے۔ تیسرے حرکتوں میں اشباع کرنا، یعنی زیر زبر پیش کو اچھی طرح ظاہر کرنا۔ چوتھے آواز کو تھوڑا سا بلند کرنا تاکہ کلام پاک کے الفاظ زبان سے نکل کر کانوں تک پہنچے اور وہاں سے دل پر اثر کریں۔ پانچویں آواز کو ایسی طرح سے درست کرنا کہ اس میں درد پیدا ہو جائے اور دل پر جلدی اثر کرے، کہ درد والی آواز دل پر جلدی اثر کرتی ہے اور اس سے روح کو قوت اور تاثر زیادہ ہوتا ہے، اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اطباء وغیرہ جو ڈاکٹر لوگ ہیں، حکیم شکیم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جس کا دوا کا اثر دل پر پہنچانا ہو اس کو خوشبو میں ملا کر دیا جائے، جس طرح گلاب کا عرق ہے یا وہ گلقند وغیرہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، میٹھی چیز کے ساتھ دوائی لینے کا بولتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس کو خوشبو ملا کر دیا جائے کہ دل اس کو جلدی کھینچتا ہے، اور جس دوا کا اثر جگر میں پہنچانا اس کو شیرینی میں، ٹھیک ہے جی، ملایا جائے کہ جگر مٹھائی کا جاذب ہے، جذب کرنے والا، کھینچنے والا۔ اسی وجہ سے بندہ کے نزدیک اگر، یعنی یہ کتاب لکھنے والے شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ اگر تلاوت کے وقت خوشبو کا خاص استعمال کیا جائے تو دل پر تاثیر میں زیادہ تقویت ہوگی۔ تو آپ کریں گے کہ نہیں خوشبو کا استعمال؟ جلدی بتائیں۔ خوشبو ہوتی ہے ہر گھر میں، سینٹ، عطر وغیرہ، کون کون استعمال کرے گا تلاوت کے دوران؟ جلدی جلدی بتائیں۔ شابہ، بولنا منع کیا کسی میں نے؟
طاقت، ٹھیک ہے جی، تقویت مطلب طاقت استعمال کریں گے کہ نہیں. چھٹے، تشدید اور مد کو اچھی طرح ظاہر کیا جاوے کہ اس کے اظہار سے کلام پاک میں عظمت ظاہر ہوتی ہے اور تاثیر میں اعانت یعنی مدد ہوتی ہے. ساتویں، آیات رحمت و عذاب کا حق ادا کرے، جیسا کہ تمہید میں گزر چکے. یعنی سب سے پہلا لیکچر سیشن جو ہے وہ اسی بارے میں تھا، آداب کے بارے میں تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ 7 چیزیں ہیں جن کی رعایت ترتیل کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب تجوید لوگ کہتے رہتے ہیں اور تفصیلات پتہ نہیں ہوتی. تجوید کورس. تو ترتیل کے اندر آپ نے کیا چیزیں دیکھی؟ 7 چیزیں ہیں. بولیں کتنی چیزیں؟ ہاں 7 چیزیں ترتیل کے اندر ہیں بھائی. اور مقصود ان سب سے صرف ایک ہے، یعنی کلام پاک کا فہم و تدبر، سمجھ اور غور و فکر. حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ شریف کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ سب حرکتوں کو یعنی زیر زبر پیش کو بڑھاتے تھے، یعنی زبر زیر غیرہ کو پورا نکالتے تھے. ایک حرف الگ الگ ظاہر ہوتا تھا. ترتیل سے تلاوت مستحب ہے اگرچہ معنی نہ سمجھتا ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ترتیل سے القارعہ اور اذا زلزلت الارض پڑھوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ بلا ترتیل سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھوں. ٹھیک ہے جی. یعنی تیسرا سپارہ چوتھے میں آل عمران ختم ہو رہی ہے. 4 سپارے میں ایسی تیز میز پڑھوں، سپیڈ کے ساتھ پڑھوں، بلا ترتیل کے ساتھ دھونا مد نہ کروں، اور اس سے بہتر میں یہ 2 صورتیں پڑھ لوں ترتیل کے ساتھ، تو یہ بہتر ہے. اس سے سمجھ آ گئی بات کتنی بڑی وجہ. شراح اور مشائخ. شراح کون ہوتے ہیں؟ حدیث کا مطلب بیان کرنے والے، شرح کرنے والے. اور مشائخ کے نزدیک حدیث بالا کا مطلب یہ ہے. حدیث بالا کا مطلب ہوتا ہے اوپر والی حدیث. بالا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر. ٹھیک ہے جی. کہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا جا اور ایک درجہ اوپر چڑھتا جا. ٹھیک ہے جی. جنت کا درجہ چڑھتا جا. اس کے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے درجات کلام اللہ شریف کی آیات کے برابر ہیں. لہذا جو شخص جتنی آیات کا ماہر ہوگا، عمل کرنے والا بھی ہوگا، صرف رٹا وہ حافظ نہیں ہوگا، اتنے ہی درجے اوپر اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور جو شخص تمام کلام پاک کا ماہر ہوگا وہ سب سے اوپر کے درجے میں ہوگا. ماشاءاللہ. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حدیث میں وارد ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے اوپر کوئی درجہ نہیں. پس قراء آیات کی بقدر ترقی کریں گے. قراء کون ہوتے ہیں جی؟ قاری کی جمع ہے. اور علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل فن کا اس پر اتفاق کی نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کی آیات 6000 ہیں. کتنی ہیں بھائی؟ ایک مطلب روایت کے مطابق 6000 ہیں، ورنہ مشہور کیا ہے؟ 6666 مشہور یہ بھی ہیں، یاد رکھنا. لیکن اس کے بعد کی مقدار یعنی تعداد میں اختلاف ہے. یعنی زیادہ تر لوگوں نے 6000 نقل کیے ہیں، اس کے بعد کی مقدار یعنی تعداد میں اختلاف ہے. اور اتنے اقوال نقل کیے ہیں: 204، 14، 19، 25، 36. سمجھ آ گئی. شرح احیاء میں لکھا ہے کہ ہر آیت ایک درجہ ہے جنت میں. پس قاری سے کہا جاوے گا کہ جنت کے درجات پر اپنی تلاوت کے بقدر چڑھتے جاؤ. جو شخص قرآن پاک تمام پورا کر لے گا وہ جنت کے اعلیٰ درجہ پر پہنچے گا، اور جو شخص کچھ حصہ پڑا ہوا ہوگا وہ اس کی بقدر درجات پر پہنچے گا. بالجملہ کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ، منتہائے ترقی کا آخری درجہ منتہائے قرات ہوگی. ٹھیک ہے جی. آیت ختم ہوتی گئی عمل والی بھی، تو وہاں پہ کیا ہو گیا جی؟ عمل نہیں کیا تھا، بس وہاں پہ سٹاپ ہو جائے گا. بھائی اس آیت پہ عمل نہیں کیا، پوچھ ہوگی. بندہ کے نزدیک حدیث بالا کا مطلب کچھ اور معلوم ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں. اسی کے ساتھ ہماری جو ہے یہ حدیث یہاں ہم سٹاپ کرتے ہیں. اس کا فائدہ مزید انشاءاللہ اگلے سیشن میں پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. حفظ قرآن، عامل قرآن، حافظ قرآن بعمل اللہ تعالی ہم سب کو بنا دیں. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.